صحیح مسلم کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث جو معراج سے متعلق ہے آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اور اسراء کرائی گئی، یہ بات مسلم ہے، مگر یہ بات مسلم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کس تاریخ کو اور کس مہینے میں کرائی گئی۔ تاریخ کے جاننے والے اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو جب جس چیز کی تاریخ، جس چیز کا مہینہ اور سن متعین نہ ہو، اس چیز کے لیے جشن کی تاریخ متعین کرنا کہاں سے روا اور جائز ہو سکتا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسراء کرائی گئی تو آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اور یہ سدرۃ المنتہا چھٹے آسمان پر ہے، اور یہ چھٹا آسمان ہی وہ آسمان ہے جہاں نیچے سے بھی جب کوئی چیز جاتی ہیں تو وہ بھی چھٹے آسمان تک جاتی ہیں، پھر وہاں سے لے لی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے اوپر سے جب کوئی چیز آتی ہے تو وہ بھی چھٹے آسمان پر آتی ہے سدرۃ المنتہا کے پاس، پھر وہاں سے وہ نیچے اصول کر لی جاتی ہیں۔ اسی حدیث میں کہ اللہ نے فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کہ جس چیز نے سدرہ کو ڈھانپ لیا ڈھانپ لیا، جس چیز نے سدرہ کو ڈھانپا بس ڈھانپ لیا۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ وہ سدرہ کو ڈھانپنے والی چیز کیا تھی؟ وہ فرماتے ہیں فراش من ذہب، وہ سونے کے پتنگ تھے، سونے کے پتنگوں نے اسے ڈھانپ لیا۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے گئے، فأعطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے گئے۔ ان میں سے سب سے پہلا تحفہ جس کو ہم مومنوں کی معراج کہتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اعطی الصلوات الخمس، 5 نمازیں آپ کو دی گئیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ نماز کتنی اہم ہے شریعت مطہرہ کے اندر، اسلام کے اندر اس کا کتنا مقام اور مرتبہ ہے۔ بہرحال کہنے کی بات یہ کہ اللہ رب العزت کا کرم دیکھیں کہ اس نے نماز دی تھی 50، جو اب رہ گئیں 5، لیکن اجر و ثواب ابھی بھی باقی ہیں 50 کے۔ نمازیں 5 ہیں مگر اجر و ثواب ابھی بھی 50 کے برابر ملتا ہے۔ اور نمبر 2 ہے وَأُعْتِيَ خَوَاتِيمَ سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی بطور تحفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، کسی نبی کو یہ تحفہ نہیں دیا گیا تھا۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے کی ہیں، اس کے اندر جہاں ایمانیات کی کچھ چیزیں ہیں وہیں کچھ احکام و مسائل بھی ہیں، اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے خزانوں میں سے کوئی خزانہ تھا، خزانوں میں سے کوئی خزانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی شکل میں تھا۔ تیسری چیز جو بڑی اہم ہے، اس تیسرا جو تحفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اس کے اندر 2 چیزیں قابل غور ہیں۔ اس ایک تحفے میں 2 چیزیں قابل غور ہیں۔ ایک تو موحدین کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، اہل توحید کے لیے اس سے بڑی خوشخبری شاید کوئی خوشخبری ہو سکتی ہو، لیکن اس میں ایک نقطہ بھی ہے، ایک تنبیہی نقطہ بھی وہاں ذکر کیا گیا ہے، وہ قابل غور ہے، میں ذرا اس کی نشاندہی کرنا چاہوں گا۔ وَغُفِرَ لِمَن لَّمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا الْمُقْحِمَاتِ، ان تمام لوگوں کی، آپ کی امت میں سے ایسے لوگوں کے تمام بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ آپ کی امت، من امتی ہی، آپ کی امت میں سے ایسے لوگوں کے بڑے بڑے گناہوں کو، یعنی بڑے بڑے وہ گناہ جو جس کی وجہ سے ایک انسان جہنم میں جا سکتا ہے، جہنم میں لے جانے والے بڑے بڑے گناہوں کی بخشش ان ایسے لوگوں کی ہو جائے گی آپ کی امت میں سے جنہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ یہی ایک نقطہ قابل غور ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب کلمہ آدمی پڑھ لیتا ہے تو اس سے شرک سرزد نہیں ہوتا، کلمہ کو مشرک نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ایسے دلائل مل جائیں گے جس سے اس بات کا ثبوت ملے گا کہ ایک انسان کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ شرک کا ارتکاب کر سکتا ہے، ایک انسان کلمہ کی دہائی کے ساتھ ساتھ شرک کی گندگی میں سے لت پت ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی زبانی اور لفاظی نہیں ہے، اور حقیقت ہے۔ کتاب و سنت کو اگر بغور پڑھا جائے، صرف سرسری طور پر ترجمے کے ساتھ اگر پڑھ لیا جائے تو ایک عام انسان کی آنکھ کھل جائے گی، اور وہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ واقعی ایک انسان کلمے کے اقرار کے ساتھ ساتھ شرک کی گندگی سے میں ملوث ہو سکتا ہے، شرک کی گندگی سے لت پت ہو سکتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے گئے، 5 وقتہ نمازیں بطور تحفہ ملی ہیں،
سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں، اس کو پڑھا اگر آدمی رات میں پڑھ لیتا ہے تو یہ دونوں کافی ہو جاتی ہیں، حدیثوں میں ملتا ہے۔ تو ان دونوں آیات کو 1 بار 2 بار ضرور پڑھ لیں، میں دیکھیں کہ اللہ رب العزت کا کیا میسج ہے، کیا پیغام ہے۔ اسی طرح سے اپنے دامن کو شرک کی گندگی سے بچانے کی پوری کوشش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، آپ دعائیں جہاں بہت ساری کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک دعا اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا لما اعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ، کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس شرک سے بھی جس کو میں جانتا ہوں، اور میں اس شرک سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں جس کو میں نہیں جانتا ہوں۔ مسئلہ اور حل ہو گیا کہ کچھ شرک کی کچھ قسمیں یا کچھ چیزیں یا کچھ اثرات ایسے ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کا علم ہے، اور کچھ ایسے جن کا علم نہیں ہے۔ آپ نے کیا دعا کی کہ اللہ میں شرک کی ان شرکوں سے بھی پناہ مانگتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں، یعنی یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یعنی شرک کے جتنے مظاہر ہیں، جن مظاہر کو میں جانتا ہوں ان سے بھی میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اور ان مظاہر سے بھی میں بچنا چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں جس کو میں نہیں جانتا ہوں۔ دوسرا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن جن چیزوں کا علم دیا ان چیزوں کی آپ کو خبر تھی، اور جن چیزوں کی خبر نہیں دی وہ چیزیں آپ اس سے بے خبر رہے، تو وہ بھی ایک الگ مسئلہ۔ لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفے دیے گئے، خصوصی طور پر 3 تحفے، اور بہت ساری لمبی چوڑی کہانیاں ہیں، لمبی چوڑی اس میں باتیں ہیں، لیکن ان 3 چیزوں میں جو سب سے اہم قابل غور ہے وہ آخری جملہ یاد رکھیے کہ اپنے توحید کو پاک و صاف رکھیے شرک کی گندگی سے۔ اللہ ہمیں اپنے توحید کے تحفظ کی توفیق دے، اور شرک کے جتنے مظاہر ہیں، وہ ظاہری ہیں، باطنی ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، ان تمام سے پوری امت محمدیہ کو پاک و صاف رہنے کی توفیق دے۔ کرونا وائرس سے بھی بچنے کی احتیاطی تدابیر پر بھی متوجہ ہوں، اس سے بے توجہی نقصان سے خالی نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے کرونا وائرس سے، چاہے وہ عقیدے کا کرونا وائرس ہو، اس سے بھی بچنے کی توفیق دے، اور چاہے وقتی طور پر یہ جو کرونا وائرس جو پھیلا ہوا پوری دنیا کو اس نے اپنے لپیٹ لے رکھا ہے، اس سے بھی اللہ ہم تمام مسلمانوں کو خصوصی طور پر